راوی کے پل پر جو گوشت کا صدقہ دیتے ہیں، کیا وہ صدقہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بھائی یہ صدقہ غلط ہے، کوئی صدقہ شدقہ نہیں ہوتا، گناہ ملتا ہے۔ گناہ ملتا ہے، وہ راوی کے پل پر چیلوں کو وہ گوشت ڈالنے کا گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا، کوئی صدقہ شدقہ نہیں ہوتا۔ کھلے پڑیں گے انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو، جو وہاں جا کر چیلوں کو گوشت کھلاتا ہے۔ کوے، یہ چیلیں، یہ گدیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ہل میں ملے حرم میں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ جہاں ملے ان کو پھڑکا دو، نہ کوے کو زندہ رہنے دینا ہے، نہ چیل کو زندہ رہنے دینا ہے، نہ گدھ کو زندہ رہنے دینا ہے، جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا احرام کی حالت میں بھی قتل کر دو، حرم کے اندر بھی قتل کر دو، ان کو نہیں چھوڑنا۔ الو کے پٹھے ہیں یہ، بیچنے والے بھی اور خریدنے والے بھی اور صدقہ کرنے والے بھی گدھے ہیں، ان کو صدقے کا شعور ہی نہیں ہے بیچاروں کو۔ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ صدقہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جن کو قتل کرنے کا حکم ہے آپ ان کو پال رہے ہیں۔ کہ نبی کہتے ہیں جہاں ملے کوا اس کو قتل کر دو، یہ خرید کے آزاد کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، کوئی حیا آنی چاہیے، مسلمان ہو تم یار، نبی کا فرمان کیا اور تم کیا گل کھلا رہے ہو معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3315 نمبر، اس کا سبق پڑھا جائے گا۔ یہ بہت سے لوگوں کے سوالات کی بنیاد پر کہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے، تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ جو بھی قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی تو اس کو قرآن و سنت کے روشنی میں ان فرمان مبارک کو بیان کیا جائے گا۔ جیسے ایک عالم کا، واعظ کا، اسلامی اسکالرز کا بیان تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ راوی کے پل پر جو چیلوں کو، کووں کو گوشت ڈالا جاتا ہے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان چیلوں کووں کو گوشت نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان کو قتل کر ڈالنا چاہیے، مار ڈالنا چاہیے۔ اس بارے میں پھر وہ یہ حدیث مبارکہ نقل فرما رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من الدواب من قتلہن، 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کو تم قتل کر سکتے ہو، وہو محرم، اس حال میں کہ احرام کی حالت میں بھی ہو، فلا جناح علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں کہ احرام کی حالت میں اگر اس کو کوئی مار ڈالے۔ کوئی احرام کی حالت میں کسی جانور کو مار ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ان 5 جانوروں کو مار ڈالنے کی اجازت ہے۔ ایک جانور جو ہے الاقرب، بچھو، بچھو ملے تو فرمایا اس کو قتل کر سکتے ہیں، والفارۃ، اور چوہا، والکلب العقور، اور کاٹنے والا کتا، والغراب، چوتھا کوا، والحدات، اور چیل جو ہے۔ اس روایت مبارکہ کی روشنی میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان جانوروں کو قتل کرنا چاہیے، ان کو گوشت نہیں ڈالنا چاہیے، کووں کو، چیلوں کو، اس کا حکم یہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں اگر دیکھیں محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
مایا کہ امت کا اس بات پر اجماع آج بھی ہے، پہلے بھی ہے، کتا کاٹنے والا ہو جائے تو اس کو مار ڈالنا جائز ہے، اور جو کتا ضرر نہ پہنچائے اس بارے میں محدثین کرام رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ان کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، ثم نسخ ذالک، پھر اس کے بعد کتوں کو مار ڈالنے کا بھی حکم منسوخ ہو چکا۔ یہ جانور جن کا 5 جانوروں کا ذکر ہے، یہ اگر نقصان پہنچائیں، تکلیف دینے والے ہوں تو پھر ان کو مار ڈالنا جائز ہے، اور اگر یہ ان کو تکلیف نہ دے جائے تو کوئی لازم بات نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہاں پر کوا ملے اسے مار ڈالو، جہاں چیل ملے اسے مار ڈالو جائے، بلکہ حدیث مبارکہ اسی باب میں اور اسی باب کے یعنی اسی صفحہ مرجع ہے، ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ابن سیرین رحمہ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت لمرات مومسہ جو زانیہ تھی جائے، مرد بکلب علی رأس رکعی، اور وہ عورت جو تھی کنویں کے پاس سے گزری جائے، اور وہاں پر کتا جو تھا وہ مٹی کو چاٹ رہا تھا، اور وہ کتا جو تھا پیاسا تھا، کاد یقتل العطش، قریب تھا کہ اسے پیاس مار ڈالتی جائے، بہت نافرمان تھی، زانیہ تھی جائے، اس نے اپنا موزہ اتارا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، اور اس موزے کو اپنی دوپٹے اوڑھنی کے ساتھ باندھا اور کنویں میں ڈالا، اس کنویں سے پانی نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فغفر لها بذالک، اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی جائے۔ جانوروں میں جو تکلیف دینے والے ہوں تو اس کو مار ڈالنے کی اجازت ہے، تکلیف دینے والے۔ جو جانور آپ کو درندہ بھی ہو تکلیف نہ پہنچائے تو اس کو مار ڈالنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے چیل ہے، کو ہے، عموماً یہ تکلیف نہیں پہنچاتے گئے، بلکہ ان کو جانوروں کے ڈالنے کو کھلانا پلانا، اس کی بھی حدیث مبارکہ میں فضیلت آتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا مار ڈالنے جائے، اس بارے میں ہم ایک حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، صاحب مشکات نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی جائے، اور وہاں پر لکھا باب باندھا کہ باب افضل الصدقات، افضل ترین صدقہ کیا ہے جی، افضل ترین صدقہ جو ہے، اور یہ روایت مبارکہ مشکات شریف میں 1946 نمبر حدیث ہے جی، اور اس میں یہ روایت مبارکہ بہقی شریف کے حوالے سے، رواہ البہقی فی شعب الایمان، وہاں پر یہ روایت آتی ہے، اور راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث افضل الصدقات ان تشبع کبدا جائعا، کہ افضلین صدقہ یہ ہے کہ تو بھوکے جگر کو کھلائے جائے۔ اب بھوکا جگر اس بارے میں کیا معنی ہے اس کا، کبدا جائعا؟ علامہ طیبی رحمہ اللہ جو شرح البخاری کے شارح، بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کی شرح ہے عمدۃ القاری جو ہے، اس میں اس کا معنی لیتے ہیں، فرماتے ہیں نعم المؤمن والکافر والناطق وغیرہ، بھوکا جگر اگر تم مومن کو بھی کھلا دو، کھانا جو ہے اس کو سیر کر دو جائے، یہ بھی افضل ترین صدقہ ہے، کافر کو بھی کھانا کھلا دو، اس کا پیٹ بھر دو، یہ بھی افضل ترین صدقہ ہے، اور ناطق اور بولنے والا انسان ہو یا غیر ناطق بولنے والا نہ ہو، ان کو بھی تم کھلا دو جائے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ لہذا میں اس سبق سے معلوم ہوا وہ جانور جو تکلیف دے، وہ درندے جو تکلیف دیں، جو پرندے جو تکلیف دینے لگے، موذی ہو جائے، ایذا دینے والے ہوں، اس کو مار ڈالنے کی اجازت ہے، حکم ہے۔ لیکن راوی کے پل پر کووں کو مارنا ثواب ہے جی، ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، اور چیلوں کو کھلانا ثواب ہے جی،
یہ کہنا کہ جی ان کو مار ڈالنا چاہیے، کوئی صدقہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔